خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی یہ کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام کنیزہ فاطمہ ہے. پیارے باپا جان، آپ کو مدنی چینل کی ہیپی برتھڈے مبارک ہو. ڈاکٹر اسلام سے پیارا ہے، آواز کو ترقی دے. پاپا جان، آپ کا مدنی چینل کے برتھڈے مبارک، ہمارے لیے دعا کیجیے گا. ماشاءاللہ. بچہ بچہ مدنی چینل سے محبت کرنے والا، مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ تراویح کے دوران قیام میں یا کسی اور رکن کے اندر جھونکا آ جاتا ہے تو اب تہجد کی نیت سے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کے بعد سونے کا وقت تو ہی گیا تھا، تراویح میں ہی جھونکا آ گیا، آنکھ لگ گئی، تہجد کا وقت تو شروع ہو گیا. وہ جان بوجھ کر تراویح میں سوا ہی نہیں ہے، سونے کا نہیں ہے، جاگنے کا ہے. آنکھیں بھی جاگیں، دل بھی جاگے، دماغ بھی جاگے. نماز میں ہر چیز جاگنی چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، خشوع اور خضوع نصیب کرے. بہرحال یہ کہ تہجد کا وقت اس کے لیے ہو گیا جس کی نماز میں بھی عشاء کے بعد آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ مدنی مذاکرہ خوشبو لٹا رہا ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر جوانی کے عالم میں داڑھی کے اندر سفید بال آ جائیں تو کیا اس کو توڑ کر نکال سکتے ہیں؟ یہ تو حدیث پاک میں اس طرح کہ اگر زینت کے لیے، مفہوم زینت کا لفظ اس میں نہیں ہے، شرع میں زینت ہے، باہر شریعت میں لکھا ہے کہ جو سفید بال اپنے بالوں میں سے چن لے تو یہ بال قیامت کے دن نیزہ بن کر آئیں گے اور اس کو بھونکے جائیں گے. تو اس میں باہر شریعت میں پھر وہ صدر الشریعہ نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اگر زینت کے لیے کوئی نکالے تو، مگر پھر یہی لکھا ہے کہ اب نکالنے والا وہ زینت نہیں تو اور کیا اس کی ہوگی، کہ ظاہر وہ سفید بال ورنہ کیوں نکالے گا، اس طرح کا لکھا ہے. تو بہرحال یہ کہ سفید بال نہ نکالے جائیں، چاہے جوانی میں ہو بڑھاپے میں ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بائک چلاتے ہوئے کوئی کیڑا منہ سے حلق سے نیچے اتر گیا روزے کی حالت میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیڑا مکھی کا تو لکھا ہے کہ اگر مکھی جان بوجھ کر نکلی تو روزہ ٹوٹے گا، اور خود اڑ کر آئی
اور گھس گئی اور جیسے الگ کے نیچے چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب عام کیڑے کا اپنے یہ جو اس طرح کے عام کیڑے جن سے یہ اڑتے رہتے ہیں اور چلے گئے منہ کے اندر قصدن نہیں ہوا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کلمہ تحسین، کلمہ استقبال، یعنی استقبال کا جملہ ہے اور داد دینے کا ایک لفظ ہے. مرحبا یا مرحبا. عرب دنیا میں جیسا ہمارے ہیلو ہیلو کرتے ہیں نا فون میں، عرب دنیا میں مرحبا یا مرحبا فون پر اس طرح کہتے ہیں عرب لوگ. اچھے الفاظ ہیں، یہ عربی کے لفظ ہیں. اب اس کے لفظی معنی کلمہ تحسین، لیکن اس کے لفظی معنی ویلکم، اہلا و سہلا و مرحبا، یہ ویلکم. یہ حب سے تو نہیں بنا، محبت سے. ہم اس مرحبا خوش آمدید کے، اب خوش آمدید کے معنی پوچھے تو پتا چلے کس کو آتا ہے. یہ اس موقع پہ بولا جاتا ہے مرحبا یا مرحبا. یہ سیدی قطب مدینہ کے آستانے پر بھی ہم حاضر ہوتے تھے نا تو اس طرح فرماتے تھے مرحبا، نام بھی لے لیتے تھے، مرحبا بھائی الیاس، اس طرح فرماتے تھے، یا الیاس بھائی مرحبا. تو وہ عرب، چونکہ وہاں یہ عرب نہیں تھے، میرے آقا نعمت وہ سیدی قطب مدینہ یہ تھے پنجاب کے، لیکن عرب دنیا میں مدینہ پاک میں غالباً 77 سال 77 یعنی 80 سال کے قریب وہاں رہے، اور اب بھی مدینہ میں ہی ہیں، جنت البقیع میں. تو یوں مطلب یعنی کہ وہاں اہل عرب جو ہیں مدینہ شریف میں یا اور عرب ممالک میں بھی وہ مرحبا بولتے ہیں. ویلکم کی جگہ مرحبا، اہلا و سہلا، اس طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زینت الاولیاء سے محمد اشفاق ساری عرض کر رہا ہوں. پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں ایک جگہ پہ ڈیوٹی کرتا ہوں. ساتھ والی مسجد کے امام صاحب اکثر مجھے نماز پڑھانے کا کہہ جاتے ہیں، اور نماز پڑھاتے ہوئے اکثر میرا جسم کانپنے لگ جاتا ہے. کبھی کبھار اگر نعت خوانی یا درس و بیان کا موقع ملے تو میں بہت گھبراتا ہوں، میرا جسم پھر بھی کانپنے لگتا ہے. کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. اگر آپ امامت کے شرائط پر پورے اترتے ہیں تب تو امامت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، سب آپ کا کام. سارے مقتدیوں کے جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو ملے گا. جتنے مقتدی زیادہ اتنا ثواب امام کا بڑھتا ہے، جبکہ وہ فی سبیل اللہ پڑھائے نماز. اب یہ کہ بدن کانپنا یہ نفسیاتی اثر ہے. یہ ہو سکتا ہے ابھی آپ نے اکا دکا ہی نمازیں پڑھائی ہوں، جب زیادہ پڑھائیں گے نا اور زیادہ درس و بیان کریں گے. اب اپنے 2 مرتبہ درس، اگر آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہیں دعوت اسلامی کے، تو ہمارے تو روز کے 2 درس دینے ہوتے ہیں، جن میں ایک گھر درس ضروری ہے، پھر مسجد چوک جہاں موقع ملے، بازار درس، دکان درس. تو یہ 2 درس اگر روز کے آپ دینے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ گھبراہٹ جو ہے دور ہو جائے گی انشاءاللہ. امیر علیہ وسلم سے عرض ہے، یہ بھی مدنی پھول عنایت فرمائے کہ امامت کرانے کے اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو امام بننے کے لیے ہمیں کیا کیا صلاحیت ہونی چاہیے؟ امام بننے کے لیے کیا کیا صلاحیت ہونی چاہیے؟ تو یار تو لمبا ٹاپک ہے، صحیح، پوری شرائط ہے اس کی تو، اور وہ بہار شریعت میں تفصیلات اس کی موجود ہیں. 3 حصے میں بہار شریعت کے، والیوم 1 جلد پہلی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ تعالی. علی رضا ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں وضو کرتے ہوئے کھڑے ہو کر ٹونٹی کے نیچے پاؤں دھونے سے وضو ہو جائے گا؟ مستحب یہ ہے کہ بیٹھ کر وضو کرے. اب وہ کھڑے کھڑے بیسن بنا کے وضو کر ہی رہے
تو خلاف مستحب ہے. افضل یہی ہے کہ بیٹھ کے وضو کرے اونچی جگہ پر. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں وضو خانہ تو ہوتا نہیں ہے اکثر اور غالب اکثر جی غالب وضو خانہ اکثر نہیں ہوتا. ان کے گھر میں وضو خانہ نہیں ہوتا. اچھا وضو خانہ بھی نہیں ہے, بیسن پہ جو وضو کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاؤں کی تکلیف ہوتی ہے, وہ پاؤں اٹھا نہیں سکتے, تو وہ پاؤں اٹھا کر بیسن میں وضو کرنے سے رہے, تو وہ کہیں جیسے شاور کی جگہ ہوتی ہے اس طرح, تو وہاں یہ تو اب یہ میں نے بھی دیکھے ہیں بعضوں کو کہ نلکا کھولیں گے اور پاؤں نلکے کے نیچے رکھ دیں گے دونوں پاؤں, تو اب جو کر ایسا ہی رہے ہیں اور اس کے سوا شاید دوسرا ان کا راستہ نہیں ہے, یا تو وہ اس نلکے کے سامنے جائیں کو پاؤں دھونا ہے, کوئی کرسی رکھ لیں پلاسٹک کی, وہ ممکن ہے. ایسی جگہیں میں نے دیکھی ہیں کہ جہاں وہ وضو کرنا ہے پاؤں دھونا ہے تو دیکھ لیں. اب ان کو پاؤں دھوتے وقت کیا ہاتھوں کا استعمال کرنا چاہیے یا کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہاتھ کا استعمال نہیں کریں گے تو بعض اوقات خصوصاً سردیوں میں جو ہے نا یہ کھال سکڑتی ہے, دھاریاں پڑ جاتی ہیں, ان میں پانی بہنا بہت مشکل ہو جائے گا, اس لیے وہ ہاتھ سے ملنے سے پانی بہے گا. بالفرض اگر ہاتھ سے نہیں ملتا اور پانی ہر روئے کی نوک پر بھی جڑ میں بھی جیسے ہر جگہ مطلب پانی بہہ گیا, جتنا حصہ دھونا مقصود ہے کم از کم 2 قطرے بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا. ہاتھ ملنا شرط نہیں ہے, لیکن ملنا جو ہے نا خاص کر سردیوں میں بہت مفید رہے گا, ورنہ خطرہ ہے کہ اگر کوئی بھی جگہ سوکھی رہے گی تو وضو ہوگا نہیں. بعض اوقات بابا انگلیاں اور جو تلوا ہے ان دونوں کے درمیان وہ جو گیپ ہے, جگہ جوڑ جس کا ہم کہہ سکتے ہیں, جی ہاں پاؤں کی انگلیوں پاؤں میں کی یہ انگلیوں کے یہ جو جگہ یہ جو ہوتی ہے کھچے جو ہیں کھانچے جو ہوتے ہیں, اب اس میں پانی جب تک پاؤں تھوڑا سا یوں نہ کیا جائے, اب ان کے پاؤں کی اگر تکلیف بھی ہے تو وہ شاید تلوے کے نیچے پانی کا جو اس میں تو آپ بہہ جاتا ہے, مگر رسکی ہے, توجہ نہیں کریں گے تو نہیں بہے گا. بہت توجہ کرنی پڑے گی, اس میں احتیاط کرنی پڑے گی تو جا کر کہیں بہے گا. ظاہری طور پر اوپر جگہ پر تو بہہ جاتا ہے, اوپر بھی بعض اوقات بیٹھ کے یہاں سخت ہو جاتی ہے جگہ, اس میں بھی تھوڑا ملیں گے نا تو اس کی جھریوں وغیرہ میں پانی چلا جائے گا. ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں بعض اوقات, ایڑیاں کی طرف ہو جاتا ہے, تو یہ کہ احتیاط شاید اس میں زیادہ ہے لگتی ہے. اسی میں گھر میں اگر ممکن ہو نا تو وضو خانہ بنا لیا جائے. میں یہی سوچتا ہوں کہ بیچارے بڑے بوڑھے کرتے کیا ہوں گے یار, بابا اے آزمائش یعنی کہ واقعی میں بھی اب کسی کے گھر جاتا ہوں نا بیسن پر میرے لیے وضو بھی بس وہی ادھورا وضو کر کے پھر ایسی جگہوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے کہ یار بس بیٹھنا پڑتا ہے. پاؤں تو دھونے فرض ہے, دھونے پڑتے ہیں. یہ بیچاروں کو نہیں مطلب ترکیبیں نہیں ہیں. وضو خانہ بہت کچھ بناتے گھروں میں, وضو خانہ نہیں بناتے. ماہ رمضان میں ہم نے اس موضوع پر کوئی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسی ڈسکس ہوئی ہے کہ گھر میں وضو خانہ بنانے کی تحریک, اللہ کرے کہ ہم اس کو دوبارہ اس تحریک کو اٹھانے میں ہم کامیاب ہو جائیں, کہ کوشش کیجئے جن کے لیے ممکن ہے اپنے گھر میں مناسب جگہ پر وضو خانہ بنائیں. یعنی اگر آپ کو کرائے کی جگہ ہے, توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں ہے, تب بھی یعنی کہ جو نل ہوتا ہے نا, یہ اونچے اونچے نل ہوتے ہیں کپڑے دھونے کے, وہاں اس کے حساب سے اپنی ترکیب سے لکڑی کا وضو خانہ, موبائل وضو خانہ سمجھ لو, وہ بن سکتا ہے. یعنی کہ ایک اس طرح کے سب وہ سلوپ والا کہ وہ بیٹھ کر, ہم نے یہ سب تجربے کیے ہوئے, بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو اس طرح بیٹھ کر آدمی اطمینان سے وضو اس پہ کر سکتا ہے. لیکن اب یہ کہ اللہ توفیق دے, اب کسی کا ذہن بنے گا تو اس کو آئیڈیا بھی آئے گی. بلڈر کا ذہن بن جائے نا, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ یہ جو بناتے نا گھر, آج کل آٹومیٹک واشنگ مشین کا رواج ہے نا, تو اس کو نلکی کے پوائنٹ دینے پڑتے ہیں کہ وہ پانی لے لیتا ہے. تو اب گھر جب بنتے ہیں نا تو واشنگ مشین, آٹومیٹک واشنگ مشین, مینول واشنگ مشین میں بھی پانی چونکہ اوپر سے ڈالنا ہوتا ہے تو یہ سارے پوائنٹس بنا دیے جاتے ہیں. ویکیوم مشین چلانے کے لیے, کارپیٹ صاف کرنے کے لیے نیچے ساکٹ لگا دیے جاتے ہیں. یعنی یہ جو لوگوں کو ضرورت ہے نا وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر عوام اپنی ضرورت بنا لینا کہ ہمیں وضو خانہ بھی گھر میں چاہیے تو شاید ان کے وضو خانوں کی صورتیں بننی شروع ہو سکتی ہیں. بالکل بنتی, ہم لوگوں نے بنائے ہیں جی. میرا تو کوئی گھر خالی نہیں ہے, یعنی جہاں باہر ملک میں بھی میں کرائے کی جگہ میں رہتا ہوں وہاں بھی وضو خانہ بنا ہے. ترکیب بن جاتی ہے, اجازتیں لینے پر, جب پرانی عمارتیں ہوتی ہیں نا اس میں اجازتیں دے دیتے ہیں لوگ,
کہیں دیتے کہیں نہیں دیتے تو ترکیب بن سکتی ہے. اجازت نہ دے تو وہ لکڑی کا بھی اسے لکڑی کے وضو خانوں پر بھی میں نے وضو کیے ہیں. کسی کے گھر جاتا ہوں تو ایسا پھنس جاتا ہوں میں, بیسین پانی بھی خراب ہو تو پھر وہ پھسلنے کے خطرات. خیر میرا تو اب تھوڑا یہ کہ حساب کتاب ایسا ہے نا, میری مانتے ہیں مطلب, تو پہلے سے خشک کروا لیتا ہوں. لیکن اب وہ بیسن وضو خانے کا حل نہیں ہے کوئی, تو بس وہ بیٹھ کر پاؤں دھونا یہ ہے تھوڑا کام ہے, میرے لیے کام ہے تو بڑے کر لیتا ہوں. اب ظاہر ہے نماز تو فرض ہے, پڑھنی ہے. بڑے بزرگ بھی اس وقت ہمارے ساتھ مدنی یہ چینل پر بیچارے ہیں. ایسے گھروں میں تکلیفوں میں ہوتے ہوں گے, ان کی سنتا بھی کوئی نہیں ہوگا یار. جوانوں کو کیا ابو اب کر لو نا, ہم بھی تو کر رہے نا وضو. ارے ابو کی ہڈیوں میں اور آپ کی ہڈیوں میں فرق ہے, آپ کے اور ان کے جوڑوں میں فرق ہے. یہ بیچارے اب بزرگ ہو گئے, ان کی جوڑ میں اور وہ طاقتیں نہیں ہیں, چٹاک چٹاک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں پاؤں میں, تو وہ نہیں کر, درد اٹھتا ہے. تھوڑا پاؤں موڑتے ہیں نا ہم لوگ تو پتہ چل جاتا ہے کتنے 200 ہوتے ہیں. یعنی وہ صحیح کا پاؤں اگر میں موڑوں نا 2 زانوں نہیں بیٹھ سکتا میں, اس پر قدرت نہیں مجھے. تو دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ بالکل سیٹ ہے, 2 زانوں نہیں بیٹھ سکتا میں, بیٹھوں تو چیخ نکل جائے گی, پھر بھی شاید نہیں بیٹھ سکوں گا, گر پڑوں گا, ترچھا ہو جاؤں گا. تو یہ ہم لوگوں کا ہے پرابلم ہے بڑھاپے میں. اللہ کریم آسانی کر دے. آمین. عافیت کا سوال ہے آمین. اس کی بارگاہ سے, ایمان کو کچھ نہ ہو جائے. بدن کو ہو رہا ہے, اس میں بھی اللہ سے عافیت کا سوال ہے, بس ایمان کو کچھ نہ ہو, ایمان تگڑا رہے, آمین. روح تگڑی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. ایمان تگڑا رہے, روح تگڑی رہے, یعنی ایمان اور روح جو مضبوط رہے. یہ کیا بڑی عمر کا, کیا چھوٹی عمر کا, یعنی کیا جوان, یہ تو سب کو ضرورت ہے. بالکل. تو ایمان کیسے مضبوط رہے, ایمان کیسے تگڑا رہے؟ پر یہ صحبتیں ہونی چاہیے اس کے لیے, اچھی صحبت کا بہت اس میں عمل دخل ہے. اچھا پھر اچھی صحبت کی شناخت بھی نہیں ہے, مصیبت یہ ہے. بعض اوقات اچھی صحبت سمجھ کر جاتے ہیں اور ایمان دے بیٹھتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے. اللہ کی رحمت سے عاشقان رسول کی صحبت میں رہی ہے, انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا بھی سامان ہوتا رہے گا. کہ دعوت اسلامی میں ایک سے ایک آپ کو ملیں گے جن کو ایمان کی حفاظت کی کوڑن اور آپ اس کو ان میں جذبہ پائیں گے. پہلے نہیں تھی سوچ, لیکن مدنی ماحول میں بیانات سن سن کے, مطالعہ کر کر کے ذہن بن جاتا ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ پڑھیں, آپ کو ایمان کی حفاظت کا ایسا ذہن بنے گا, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. اگر خدا نہ خواستہ برا خاتمہ یعنی کفر پر کسی کا خاتمہ ہوا, چاہے زندگی میں نمازیں پڑھتا رہا, تہجد پڑھتا رہا, اور خدا نہ کرے کفر پر خاتمہ ہو گیا, ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اللہ کی پن. کوئی نمازیں روزے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کیوں لوگ ایسی باتیں بک رہے ہیں آج کل کہ میں مطلب وہ واقعہ بھولتا نہیں. یعنی وہی کہ ایک ہماری برادری کا بوڑھا آدمی تھا, اس کی عمر 80 سال, مجھے یاد 80 سال کی تھی, چلتا پھرتا تھا, اور پیشانی پر اس کے بہت بڑا داغ تھا نماز کا. ان دنوں بارشیں نہیں آ رہی تھی اور اندھیر ہو جاتا تھا, بارشیں نہیں آ رہی تھی باب المدینہ میں. تو ہم لوگ وہ ایک مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تھے, وہ اس مسجد میں نماز پڑھتا تھا, میں بھی وہیں شاید پڑھتا تھا, اور ایسا کچھ تھا. مطلب وہ امام صاحب بھی کھڑے تھے میرے ساتھ, ہم تینوں کھڑے تھے. اتنے میں وہ اندھیرا ہوا, بادل آئے, مگر ذرا برس نہیں رہے تھے, کئی دن سے ایسا ہو رہا تھا. تو بوڑھے نے کیا کہا, دیکھو تو صحیح اللہ میاں کتنا ستاتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نباشد. اب یہ کیا, یہ کھلا کفر ہے. اللہ تعالیٰ کو اس نے ظالم, میں سمجھ گیا کہ اس کی وکٹ اڑ گئی, ایمان چلا گیا, مرتد ہو گیا. وہ امام صاحب نے بولا نہیں ایسا نہیں بولو, مگر مجھ میں اتنی اس وقت میں ذرا دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے یہ, شاید دعوت اسلامی کے, تو میرا اتنا قد نہیں تھا اس وقت. جیسے اب الحمدللہ ایک قد بن گیا, ایک روب ہے, عمر کا بھی ہے, نام بھی ہو گیا, شہرت بھی ہو گئی ہے. اس وقت ایسا نہیں تھا اتنا, تو میں نوجوان تھا, میری ہمت نہیں پڑی کہ اس بیچارے کو میں بولوں کہ اب توبہ کرو, کلمہ پڑھو, یہ کفر ہے. ہمت نہیں ہوئی, اور اب تو اس کے زندہ ہونا ناممکن ہے. اس وقت میری جوانی میں وہ 80 سال, تو اب بیچارہ کہاں زندہ ہوگا. اللہ کرے توبہ کی توفیق مل گئی اس کو,
لیکن ظاہر ہے میرے نزدیک تو اس کا حکم مرتد ہی کا رہے گا کہ میرے سامنے سے بیچارے نے کھلا کفر. میمن تھا ہمارے گاؤں کا تھا, شیوڈ تھا, بول دیا اس نے. یہ سب بکتے رہتے ہیں لوگ یار. وہ اس میں برل اس کی تکفیر میں کلام ہے. ہاں وہ ایک بوڑھے نے مطلب ایک بزرگ, بس اب بزرگ ہی بولتے ہیں ہمارے یہاں, یا بزرگ بولتے ہیں بوڑھوں کو, اچھے سلسلے کے تھے وہ بزرگ. ایک جگہ مطلب ہم جمع تھے, کچھ یہ مذہبی لوگ تھے وہاں, سارے یوں کہہ سکتے ہیں مذہبی لوگوں کے جرمٹ میں تھے, اور اس صاحب کی شہرت تھی مذہبی حوالے سے, بزرگوں کی نسبت کے حوالے سے کی شہرت تھی. تو کسی نے ان کو, بہت عمر تھی ان کی, خدا جانے کتنی عمر تھی لیکن بہت عمر تھی, ضعیف تھے بالکل. تو مجھے کسی نے آ کر کہا, دعوت اسلامی کی بالکل شروعات تھی, میں ایک جگہ گیا ہوا تھا, تو کسی نے کہا کہ ہمارے نانا فلاں آپ کو یاد فرما رہے ہیں. میں نے بھی نام ان کا سنا تھا, میں تو وہ لپک کے گیا ان کی زیارت کے لیے کہ مجھے یاد فرما رہے ہیں. میں نے کبھی دیکھا تو تھا نہیں ان کو, خیر زیارت کی ان کی, میں بیٹھ گیا, اور بھی مذہبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور کسی نے ان کو عمر پوچھی کہ آپ کی عمر کتنی ہے. انہوں نے عمر بتانے کے بجائے, چونکہ تھے تو بالکل ضعیف, تو کہا کہ وہ تو ہوا یوں کہ ملک الموت راستہ بھول گئے ہیں, مجھے تو جلدی چلا جانا چاہیے تھا, بالکل وہ بڈھا پھس ہو گیا ہوں, ملک الموت آئے نہیں. یہ میں وضاحت کر رہا ہوں, لیکن اس کی خلاصہ کر رہا ہوں. لیکن ملک الموت, وہ تو بات یہ ہے کہ ملک الموت راستہ بھول گئے, شاید اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا. اب میرے تو کاٹو تو خون نہیں, میں تو گھبرا گیا. میں نے کہا یہ فرشتے کی توہین کر دی. میں نے تو پھر وہ ہمت کر کے کہا, اور ایک ہنسی کا فوارہ ابلا, تو میں نے کہا کہ اب توبہ کیجئے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ہمت کر کے بول دیا, میں نے توبہ کیجئے, اور سارے توبہ کریں. اس پر کہہ لگانے کی بات ہے, ہنس رہے ہیں آپ لوگ, فرشتے کی توہین ہو رہی ہے, اب ہنس رہے. اب وہ سناٹا چھا گیا, اور میں اس وقت, میرا کوئی قد نہیں تھا ایسا, دعوت اسلامی نہیں تھی, لیکن میں نے روب سے بول دیا سب کو. وہ بزرگ جو تھے, چونکہ نسبتیں تھیں ان کی, فوراً سمجھ گئے, رو پڑے, اور توبہ کی. اس وقت انہوں نے توبہ کی, رو پڑے, اور رو کر سب کو کہنے لگے کہ دیکھو آج بھی حق بولنے والے موجود ہیں, میرا لحاظ نہیں کیا اس نوجوان نے, اور مجھے میری غلطی بتا دی اور مجھے توبہ کروائی. اس طرح کا انہوں نے لیکچر دیا. تو بہرحال یہ کہ ایمان کے مسائل بہت ہیں, ایمان کے معاملات بہت پیچیدہ ہیں. ایمان بچانا یہ آسان نہیں ہے. ایک آپ کے جیب میں تھوڑی سی رقم ہو, اس کو بچانا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ سناٹے میں سے جیب میں لے کر نکلتے ہوئے ڈریں گے کہ یار کوئی نکال لے گا, بھیڑ میں ڈریں گے کوئی جیب کاٹ لے گا, تو اس کو آگے رکھیں گے, صدری سی کر اندر رکھیں گے. زیادہ رقم ہوئی گھر میں رکھیں گے, اور زیادہ ہوئی بینک میں رکھیں گے, اور زیادہ ہوئی لوکر میں سونا وغیرہ لوگ رکھواتے ہیں, ہے نا. قیمتی چیز جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی حفاظت کا سامان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. ایمان سب سے زیادہ قیمتی, بلکہ قیمتی بھی, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, انمول ہے, قیمت لگا ہی نہیں سکتا کوئی. اس کی حفاظت کا کتنا خیال ہونا چاہیے, لیکن افسوس اس کی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں. بس وہ بالکل جاہلانہ ایک بات بیٹھ گئی لوگوں کے دلوں میں, یار سنو سب کی کرو اپنی. ہے اپنی کرنا آتی ہے تجھے؟ آتی ہے؟ کلمے کتنے یاد ہیں؟ پتہ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ اللہ کے بارے میں کیا کیا عقیدہ ہے؟ توحید کس کو کہتے ہیں, رسالت کس کو بولتے ہیں, معلوم ہے کچھ؟ اب آتا الف کا با نہیں, اور بولتا ہے کہ سنو سب کی کرو اپنی. یہ بالکل صحیح بولتا ہوں, جاہلانہ جملہ, گمراہ کن جملہ ہے. کسی کی نہیں سننی, صرف عاشقان رسول کی سننی ہے. عاشقان رسول علماء کی سننی ہے, اور کسی کی بھی نہیں سننی, ورنہ یقین مانو آپ کہیں کے نہیں رہو گے.
ایمان برباد ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. آپ کو پتہ کیا ہے ضروریات دین کس کو بولتے ہیں؟ وہ کچھ بھی تو نہیں پتہ یار. خواہ خواہ یہ ایسا جملہ لوگ بول دیتے اپنے کو, یار کچھ نہیں ہوتا, اپنا ایمان مضبوط ہے. یہ پتہ ایمان مضبوط کس کو بولتے ہیں اور ایمان کمزور کس کو بولتے ہیں؟ وہ اپنے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو خواہ خواہ مطلب یہ کہ وہ تو دجال بھی آ کے تماشا دکھائے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے وہ ملفوظات شریف میں فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو تماشے دکھائے گا, شعبدے جادو کے کرتب دکھائے گا. کیسے کرتب ہوں گے پتہ ہے اس کے؟ اور بھائی بڑے خطرناک کرتب ہوں گے. وہ بادل کو اشارہ کرے گا بارش برسنا شروع ہو جائے گی, زمین کو اشارہ کرے گا سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا. ایسے کرتب دکھائے گا. تو بعض وہی ڈھیلے ڈھیلے مسلمان جو ہوتے ہیں آج کل, وہ بولتے سب کی سنو کرو اپنی, تو اس طرح کے کہ یار اپنے خالی دیکھتے ہیں اس کا تماشا, ہم تو ہے تو پکے نا, اپنے کو کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کے مسلمان وہ دجال کا یہ تماشا دیکھنے کے لیے جائیں گے, اور اس کا تماشا جب دیکھیں گے کہ می برسا رہا ہے, سبزہ اگا رہا ہے, مار رہا ہے, جلا رہا ہے, اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوگا. اب مارنا تو ڈاکو بھی گولی مار دیتا ہے, تو خدا تھوڑی بن گیا وہ. تو بہرحال وہ اس طرح کے شعبدے دکھا رہا ہوگا, کرتب. وہ یہ جو ڈھیلے ڈھالے مسلمان گئے تھے, جب گئے تب مسلمان تھے, لیکن یہ تماشا دیکھ کر مرتد ہو گئے. یعنی اس کو سچا سمجھ بیٹھے کہ یار یہی تو خدا ہے, جب بھی تو یہ کر رہا ہے. یہ مارے گئے نا اپنی جہالت کی وجہ سے. تو ایسوں کے پاس جانا نہیں ہے, ایسوں کی بالکل گلی سے نہیں گزرنا, ایسوں کے سائے سے بھی دور بھاگنا ہے, ورنہ ایمان کی خیر نہیں ہے, بہت خطرہ ہے. بری صحبت, ایک تو بے عملوں کی صحبت ہوتی ہے, یہ بھی خطرناک ہوتی ہے کہ بندے کو بے عمل بناتی ہے, لیکن بدعقیدہ کی صحبت بندے کو بدعقیدہ بنا دے گی. ایمان کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں. اس لیے مہربانی کر کے میری بات کو سمجھیں, اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ دنیا میں بے شمار ممالک میں بڑھتا جا رہا ہے. اب تو آپ جہاں بھی ہیں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ رہیں گے, اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ یا عاشقان علماء کی صحبت, عاشقان رسول علماء کی صحبت میں رہیں, تو انشاءاللہ آپ کے ایمان کی حفاظت رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں؟ ہاں بنا سکتے ہیں. کیا لیکن اب یہ کہ اس میں جو چائے کی پتی وغیرہ وہ پھینکنے کو دل شاید نہیں کرے گا آپ کا, نہیں کرنا چاہیے دل, کہ اب یہ آب زمزم کی برکتوں والی ہوئی, اس کو کہیں پاک جگہ پر ایسی جگہ ڈال دیں گے اس کی بھی ادبی نہ ہو. ایک مشورہ نرز ہے, ادب با ادب با نصیب. چائے بنا سکتے ہیں, شربت بنا سکتے ہیں. کیا بیڈ روم میں قرآن کریم رکھ سکتے ہیں؟ عموماً شادی کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ قرآن کریم کو بیڈ روم میں رکھنے کو پسند نہیں کرتے, اسپیشلی شادی کے بعد. سمجھے میں, تو وہ جس وجہ سے پسند نہیں کرتے, اس لیے اس وجہ جو ناپسندید کی ہوتی ہے, تو اس میں اس کو جزدان میں اگر بند ہے تو نو پرابلم. اسی طرح کوئی فریم لگا ہوا ہے آیت الکرسی وغیرہ کا, اس پر بھی پردہ ڈال دے. پیٹی بنتی ہے بعض اوقات. جی ٹھیک. یہ آخری عشرے کے جو اعتکاف ہے سنت, کہ اس کے لیے کیا مسجد میں مغرب سے 15 منٹ پہلے آ سکتے ہیں؟ ابھی سے بیٹھ گئے, ابھی سے نو پرابلم. البتہ یہ کہ غروب آفتاب کے وقت, سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ہونا شرط ہے. یہ 10 دن کے اعتکاف کب؟ ہاں 20واں روزہ, 20 کا جو روزہ ہے اس دن سورج ڈوبتے وقت مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہو کہ میں 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں, یہ نیت ہو. یعنی آخری عشرے کا, آخری 10 دن کا, اب 10 ملے 9 ملے, سمجھے, تو یہ مطلب معتکف ہو گیا. 15 منٹ پہلے آ گیا, اچھا احتیاطاً کوئی حرج نہیں ہے, 15 منٹ یہ نفلی اعتکاف میں گزریں گے اس کے, اگر نیت کر چکا ہے تو. یہ ہمارے کشمیر کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ جمع ہیں, انہیں بھی
دعوت دی جاتی ہے، آپ بھی ہو سکے تو روزانہ مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں اور ہو سکے تو اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کریں. ضلع کوٹلی ٹاڑ جی. ماشاء اور نواب شاہ کے بھی ابھی اسلام بھائی ابھی تک ہی ملتان آ گیا ماشاءاللہ. ملتان بھی اب ریگولر آ رہا ہے الحمدللہ. روزانہ. ملتان شریف کے عاشقان رسول جیسے سردار آباد نظر آتے تھے، اب ماشاءاللہ ملتان شریف کے اسلام بھائی بھی اب روزانہ کی بنیاد پر نظر آ رہے ہیں. آج نواب شاہ کئی نہیں، میں نوٹ کر رہا ہوں کئی روز سے کئی شہر آ رہے ہیں اس بار. یہ ماشاءاللہ کئی شہر یہ اپنے جو معتکفین ہوتے ہوں گے تو یہ آ رہے ہیں. نظام یہ بنایا کہ جہاں جہاں ہمارے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں ہم نے ایک نظام ایسا دے دیں کہ ان کو ہم لائیو لے سکیں. مگر میں معافی چاہوں گا کہ میں سردار آباد کو فرسٹ نمبر دینے پر مجبور ہوں. نہیں آپ یہ سارا سال نظر آتا ہے، سارا سال نظر آ یہ تو موسمی ہے. یہ اب آج کل نظر آ رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. چلو حاجی شاہد مبارک ہو، سردار آباد والوں نہیں مبارک ہو. یہ تو مطلب یہ کہ دیکھی والی چیز ہے. سارا سال ہی مدنی مذاکروں میں بیچارے ہر ہفتے بیٹھے ہی ہوتے ہیں لے کے. اگر یہ سارے اراکین شورا یہ کام سنبھال لینا کہ مختلف مقامات پہ جا کر وہ ڈھیر سارے سائیں ان کی وجہ سے جمع تو ہو سکتے ہیں، یہ لے لے کر بیٹھے رہنا تو ایمان کی حفاظت کی تحریک بھی مضبوط زور پکڑ جائے گی اور بہت فوائد ہوں گے. ہمارے کتنے یا 26 تو وہ ہیں اراکین شورا جی بابا. ہے نا. سب اگر یہ بالکل آج ٹھان لیں، جیسے قسم کھائی ہے، قسم مت کھانا، ایسا ٹھان لے بس کہ اب مطلب سارے کام ایک طرف، مدنی مذاکرہ ایک طرف ہفتے کو، اور بس میں ہوں اور بس جہاں بھی ہوں گا میں انشاءاللہ 150 عاشقان رسول لے کر میں نے بیٹھ جانا ہے. اور نیٹ کی سہولت ہوگی تو مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نظر آئیں گے، ہمیں خوشی بھی حاصل ہوگی. ماشاءاللہ. نہیں ہماری یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو خوشی ہوگی آپ کو. اور شاہد مدنی ہمارے ابو ماجد یہ نیپال پہنچے ہوئے، نیپال روز یہ نظر بھی آ رہے ہیں. روزانہ ماشاءاللہ. ماشاء نظر آتے ہیں. صلو علی الحبیب. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے روزے میں روزانہ الٹی ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، اس سے کوئی علاج بھی بتا دیں. اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. سورۃ طارق پڑھ کر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے افطار کے وقت یا رات میں کسی وقت استعمال کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بار بار آ رہا ہے سوال، لیکن شاید لگتا ہے کنفیوژن زیادہ ہے اس کے اندر. بہن اگر حقدار ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن بھائی کو بھی دے سکتی ہے حقدار ہو تو. اس سے لگتا ہے انجیکشن کا مسئلہ بھی جو ہے نا یہ شاید بہت ہی اس میں ہے کہ لوگ پریشان ہیں انجیکشن لگانے پر، ڈریپ انجیکشن کہ اس پہ روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. تو یہ بھی کافی اس طرح کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. اب ہر کوئی شاید ہر وقت ہمارے سوال کا جواب سنتا نہیں ہے، اور جب بھی بیچارہ آتا ہوگا اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا تو وہ کر دیتے ہوں گے. یہ بھی ہوتا ہوگا. انجیکشن لگانے سے، ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چاہے نس کا انجیکشن ہو چاہے گوشت کا انجیکشن ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ نماز میں اتنی آواز سے قراءت یا تسبیح کی کہ خود بھی نہ سن سکا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر سننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے پھر بھی اتنی آہستہ آواز نکالی تو جتنی قراءت سننا فرض ہے اتنی بھی وہ نہیں سن پایا تو نماز نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی کم از کم اتنی آواز میں قرات کرے کہ خود سن لے اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو. اب جیسے شور مچا ہوا ہے یا خود بیچارہ وہ اس کی سنوائی کمزور ہو گئی ہے، سننے کی طاقت کمزور ہو گئی ہے اور یہ اتنے مخارج تلفظ سب ادا کر رہا ہے کہ اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو یہ سن لیتا تو صحیح ہے. کم از کم اتنا ہے. اچھا اور جو سری نماز ہوتی ہے جیسے عصر ظہر یہ دونوں سری نمازیں کہلاتی ہیں تو ان میں تو لوگ ہوں یا نہ ہوں قراءت صرف اتنی آواز سے ہی کرنی ہے کہ خود سن سکے، دوسروں کو آواز نہ جائے. یعنی وہ جہری کی
جو تعریف ہے کہ جیسے کہ اتنی آواز سے قراءت کی کہ ایک صف تک وہ آواز پہنچی تو یہ ترک واجب ہوگا. قراءت کی آواز ترک واجب ہوگا لیکن واجب ترک ہوا, نماز مکروہ تحریمی ہوگی. یعنی اگر ہم ظہر کے فرض بغیر جماعت کے بھی پڑھ رہے ہیں تب بھی ہمیں آواز اپنی آہستہ ہی نکالنی ہے, یعنی سری جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر, یعنی اس میں بھی ہمیں اتنی آواز نہیں نکالنی کہ ایک صف تک پہنچ جائے. ماشاءاللہ خانپور پنجاب رکن شورا حاجی اسلم کے ساتھ. حاجی اسلم بھی کرسی نشین ہو گئے. سب کی عمریں یار اب بیچارے یار, اللہ شفا عطا فرمائے, اللہ خیر کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. میرا نام محمد فیاض عطاری. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی کچھ گھنٹوں بعد انتقال کر جاتا ہے یا پیٹ میں انتقال کر جاتا ہے, کیا اس کو بیعت کرا سکتے ہیں؟ کیا ان کے نام رکھ سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کی رہنمائی فرمائیں. اور خاتمہ ایمان کی نام رکھیں گے اس کا, اور بچہ چند گھنٹے کا بعد پیدا ہوا یعنی زندہ نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کا تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا, کفن بھی, غسل بھی, جنازہ بھی, تدفین بھی مسنون طریقے پر. جبکہ وہ پیٹ میں جو مر گیا اس کو پانی ڈال کر کپڑے میں لپیٹ کر اس کو وہ گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیں. اس کے باقاعدہ وہ جو قبر کا جو طریقہ ہے وہ اس میں ضروری نہیں ہے. اور بیعت مرنے سے پہلے اگر اس کو کروا لی تھی چند گھنٹے جیسے پیدا ہوا دم ٹوٹنے سے پہلے تو ہو گئی, باپ نے کروا لی یا باپ کی اجازت سے کروا لی گئی, ورنہ یہ کہ فوت ہونے کے بعد اب بیعت نہیں ہو سکتی. محمد شہزاد عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مدینے کے مقدس پہاڑ کی نسبت احد سے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد احد رضا رکھا ہے. کیا اس طرح نام رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ قبلہ شیخ طریقت امیر السنت سے عرض ہے کہ مجھے اور میرے بیٹے کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں شامل فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا نام حصول برکت کے لیے محمد رکھنا چاہیے, پھر پکارنے کے لیے احد رضا. تو ان کا نام محمد احد رضا نہیں ہوا, نام محمد ہے, اور پکارنے کے لیے احد رضا یوں کر لیں. میں نے ان کو سلسلہ عالیہ قادریہ عرضیہ میں داخل کر دیا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ان کی خوشی میں آپ ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں تو مدینہ مدینہ. ہم سوال چلا رہے ہیں. روزے کی حالت میں جو ہم نزلے کے وقت انہیلر یوز کرتے ہیں کیا وہ استعمال کرتے ہیں؟ اسپرے, یہ دمے میں اسپرے جو لگاتے ہیں منہ میں, یہ روزہ توڑ دے گا, کیونکہ اس میں ذرات اس کے قطرے اڑتے ہیں باریک باریک جو حلق میں جائیں گے دوا کے. روزے میں اسپرے نہیں لے سکتے. میرا نام محمد وحاد انصاری ہے. میں کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اکثر کبھی نماز پڑھتے وقت سامنے کوئی کیڑے مکوڑے وغیرہ مثلاً چینٹی وغیرہ آ جاتے ہیں, تو اس صورت میں ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ چینٹی جگہ کتنی گھیرے گی یار, احتیاط سے سجدہ کریں گے تو سجدہ بھی ہو جائے گا اور چینٹی بھی بچ جائیے. وہ چینٹی پر ہی سر رکھنا ضروری تو نہیں ہے. ماشاء اللہ آپ کا جذبہ مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. روزے کی حالت میں سر پر پانی ڈال سکتے ہیں ٹھنڈا, پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے؟ کوئی حرج نہیں ہے. جی سوال چلائیے. ایک اسلامی بھائی ہیں, ان کا بیٹا بہت نافرمان ہے. بہت سمجھا کے دیکھ لیا لیکن سمجھتا نہیں ہے. اس کا کوئی حل بتائیے. بعض اوقات یہ کہ سمجھانے کا اسلوب جو ہے نا, طریقہ, وہ تھوڑا مطلب دیکھنا ہوتا ہے کہ کس انداز پہ اس کو سمجھا رہے ہیں. اور ہر بات پہ ٹوک رہے ہیں یا کبھی کبھی ٹوک رہے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا. کیونکہ ہر بات پہ ٹوکیں گے
یا اس کو دھمکیاں دیں گے, اٹھا کے پھینک دوں گا, منہ توڑ دوں گا, ایسا ماروں گا کہ یاد کرے گا. بار بار کہنے سے وہ بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ابو بولتے ہیں مارتے نہیں ہیں. ماریں گے تب بھی پھر وہ ہو سکتا ہے کہ ظلم کے زمرے میں آ جائے, یعنی کہ حد سے زیادہ اگر ہو گیا تو اس طرح مطلب یہ کہ بار بار ڈانٹا نہ جائے, کبھی کبھی ڈانٹا جائے, ڈانٹنے میں گالی گلوچ نہ کی جائے, مہذب الفاظ ہوں, ایسے الفاظ نہ ہوں کہ اس کے دل میں رہ جائیں, بڑا ہو کر اس کو یاد آئیں اور آپ سے نفرت کی صورت بنے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے نافرمان اگر بچہ ہے تو. پھر یہ کہ اب جیسے کہ سب کے سامنے اس کو ڈانٹا تو اس کو زیادہ برا لگے گا اور زیادہ ہو سکتا ہے کہ بگاڑ اس میں پیدا ہو. ایسا سب کے سامنے کسی کو کہا, امام صاحب کو کہا اس کو سمجھاؤ بہت نافرمان ہے, یہ بھی خطرناک ہے کہ وہ باغی ہو جائے گا اس طرح. تو ایسے یہ احتیاط کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ کہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے اسی نام کا ایک کتاب ہے چھوٹی سی, مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, اولاد کی تربیت, اس کو آپ ضرور مطالعہ اس کا فرمائیں. اللہ کریم آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے. تربیت اولاد کتاب مکتبۃ المدینہ کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ, اور اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.